اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 239 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 240 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا والذین اور الذین وہ لوگ جو یتوفون وفات پا جائیں، وہ وفات پا جائیں، منکم من سے تم میں سے، ویذرون اور یذرون وہ چھوڑ جائیں، یہ جمع کسی کے ہیں، ازواجن بیویاں، وصیتاً وصیت ہے، وصیت کریں، لازواجہم لے کے لیے، ازواج بیویاں، ہم اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں، متاعن متاع کی، نان و نفقے کی، خرچے کی، الحول تک، الحول ایک سال تک، غیر بغیر اخراج بغیر نکالے یعنی گھر سے نکالے بغیر، پس ان اگر خرجن وہ نکل جائیں، پس لا نہیں گناہ ہے تو گناہ نہیں ہے، علیکم اللہ پر، تم پر، فی ما فعلن فی میں ما جو فعلن وہ کریں، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو وہ کریں، فی انفسہن فی میں، انفس نفس ہن اپنے نفس میں، اپنے بارے میں، اپنے حق میں، من معروف من سے، معروف دستور سے یعنی دستور کے مطابق، واللہ اور اللہ، عزیز غالب، حکیم حکمت والا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں، وصیتاً لازواجہم تو وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے، متاعن نان و نفقہ کی، الحول ایک سال کے لیے، ایک سال تک کے لیے وہ اپنی بیویوں کے لیے نان و نفقہ کی وصیت کریں، غیر اخراج بغیر نکالے، گھر سے نکالے بغیر، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ اس میں جو وہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں، وہ جو اپنے بارے میں اپنے حق میں کریں، من معروف دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب حکمت والا ہے، اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں اور اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو ایک سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں، ہاں اگر وہ خود گھر سے نکل جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وللمطلقات اور لے کے لیے، المطلقات طلاق یافتہ مطلقہ عورتوں کے لیے، متاع ہے، نان و نفقہ ہے، خرچہ ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً لازم ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر، پر المتقین پرہیزگاروں پر، وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً علی المتقین اور مطلقہ عورتوں کے لیے نان و نفقہ ہے دستور کے مطابق، یہ حق ہے، لازم ہے پرہیزگاروں پر، اور مطلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ کذالک یبین اللہ، کذالک اسی طرح سے، یبین وہ واضح کرتا ہے، اللہ اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے، لکم کے لیے، تمہارے لیے، آیت کی جمع ہے، نشانیاں، احکام ہی اپنے احکام، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل رکھو، سمجھو، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اسی طرح سے اللہ اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو، اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔
آج جو ہے ہم نے 3 آیتیں کی ہیں کیونکہ تفسیر جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے نہیں اس وجہ سے. اچھا تفسیر کی طرف دیکھیے تو یہ اس طرح سے ہے کہ ان 2 آیت نمبر 238 اور 239 سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں، ان کے حکم کے بارے میں، ان کی عدت کے بارے میں کہ کس کی صورت میں جو ہے ان کو کیا کیا ملے گا، ان کی عدت کیا ہوگی. اب کیا ہے، پھر ہم نے پڑھا کہ جو بیوہ ہوگی جس کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت کتنی ہوگی. اب حکم آ رہا ہے کہ جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال کے لیے میری بیوی کو خرچہ دیا جائے. اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے کیونکہ پہلے 1 سال تک عدت ہوا کرتی تھی. جب 4 مہینے اور 10 دن کی عدت والی آیت آئی تو اس آیت کو اس آیت نے منسوخ کر دیا. صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابن زبیر نے حضرت عثمان سے کہا کہ جب یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے تو پھر آپ اسے قرآن میں کیوں لکھوا رہے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا بھتیجے جس طرح اگلے قرآن میں یہ موجود ہے یہاں بھی موجود ہی رہے گی. دیکھیے اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ لیکن اس کی تلاوت باقی ہے. اب ایک اور بھی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدت کا بیان اس کے اندر نہیں ہے. اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم وصیت کر جاؤ کہ ان کو 1 سال تک بے گھر نہ کیا جائے، 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے. جب یہ 4 مہینے 10 دن والی آیت ہے یا میراث کی آیت نازل ہوئی ہے، جب ورثہ آیا ہے، جب ان کو عورتوں کو مال و ملکیت میں بھی حصہ دیا گیا تب یہ والا حکم اٹھ گیا. دیکھیے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلے تو یہی حکم تھا کہ سال بھر تک نان و نفقہ اس بیوہ عورت کو میت کے مال سے دیا جائے اور اسی کے مکان میں یہ رہے. پھر آیت میراث نے اسے منسوخ کر دیا. سورہ نساء کے اندر ہم جب میراث کی آیت انشاءاللہ پڑھیں گے. اور خاوند کو اولاد ہونے کی صورت میں مال متروکہ کا 8واں حصہ اور اولاد نہ ہونے کے وقت 1/4 مال ورثے کا مقرر کیا گیا. شوہر جو اپنی بیوی چھوڑ کر جائے گا اگر اولاد بھی ساتھ ہے تو اس بیوی کو، اس بیوہ کو ملکیت کا 8واں حصہ ملے گا اور اگر اولاد نہیں ہوگی تو 4تھا حصہ ملے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. اور عدت 4 ماہ 10 دن مقرر ہوئی ہے. ورثہ بھی ملا اور عدت بھی ہو گئی تو 1 سال تک کا جو حکم ہے یہ منسوخ ہو گیا. یہ آیت جو ہے منسوخ ہے. اسی طرح سے جو ہے اچھا کس آیت نے منسوخ کیا ہے؟ یہ آیت سورہ احزاب کی یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو جب تم مومنات سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم انہیں چھو، انہیں ہاتھ لگاؤ، فما لکم علیہن، تو نہیں ہے تمہارے لیے ان پر من عدت تعتدونہا، کہ عدت جو وہ گنتی کریں، یعنی تمہارے لیے عدت کا کوئی حق نہیں ہے، وہ عدت نہیں گزاریں گی. فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیعا، تو انہیں فائدہ پہنچاؤ اور انہیں اچھے طریقے سے رخصت کرو. وسرحوہن، اور انہیں رخصت کرو، سراحا جمیلا، اچھے طریقے سے رخصت کرنا. حضرت مجاہد فرماتے ہیں 7 مہینے 20 دن جو اصلی عدت 4 مہینے 10 دن کے سوا کے ہیں، اس آیت میں اس مدت کا حکم ہو رہا ہے. عدت تو واجب ہے لیکن یہ زیادتی کی مدت کا عورت کو اختیار ہے. اب جو زیادہ ہے 1 سال تک وہ اس کو اختیار ہے کہ خواہ وہ بیٹھی رہے خواہ وہ چلی جائے. ایک اور بات بھی کہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کو اس کے شوہر کے گھر میں عدت گزارنے کی اجازت ملے گی. ایک خاوند کے گھر میں عدت گزارنی جو ہے وہ ضروری قرار دیا گیا ہے اور اس کی دلیل جو ہے وہ امام موطا مالک کے حدیث سے ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی ہمشیرہ صاحبہ فریہ بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا ہمارے غلام بھاگ گئے تھے جنہیں ڈھونڈنے کے لیے میرے خاوند گئے اور قدوم میں ان غلاموں سے ملاقات ہوئی لیکن انہوں نے آپ کو قتل کر دیا اور ان کا مکہ
ان کا کوئی مکان نہیں جس میں میں عدت گزاروں اور نہ کچھ کھانے پینے کو ہے، اگر اجازت دیں تو میں اپنے میکے چلی جاؤں اور وہیں عدت پوری کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے، میں لوٹی، ابھی تو میں حجرے میں ہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا اور خود بلایا اور فرمایا تم نے کیا کہا؟ میں نے پھر قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی گھر میں ہی ٹھہری رہو یہاں تک کہ عدت گزر جائے۔ چنانچہ میں نے وہیں عدت کا زمانہ پورا کیا، یعنی 4 مہینے اور 10 دن۔ تو یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدت عورت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی۔ پھر وللمطلقات متاع بالمعروف، دیکھیے ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ مطلقات کے لیے، مطلقہ عورتوں کے لیے متاع ہے، تو متاع جو ہے وہ ان کو نان و نفقہ خرچہ دیا جائے گا۔ یہاں پر دوبارہ سے اس کی تاکید کی جا رہی ہے کہ ہر طلاق والی عورت کو کچھ نہ کچھ دینا واجب قرار دیا گیا ہے۔ جب طلاق دو تو انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضروری ہے، حق ہے متقین پر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں حلال و حرام اور فرائض اور حدود اور امر و نہی کے بارے میں واضح اور مفصل بیان کرتا ہے تاکہ کسی قسم کا ابہام اور اجمال باقی نہ رہے کہ ضرورت کے وقت اٹک بیٹھو، بلکہ اس قدر صاف بیان ہوتا ہے کہ ہر شخص سمجھ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے واضح بیان فرماتا ہے، ہر کسی کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔